حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وہ 70 اقوال جو آپ کی سوچ کا زاویہ بدل دیں گے، باب علم کی وہ حکمت جو آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ دکھائے گی، مشکلات سے نجات اور ذہنی سکون کے وہ راز جو آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیں گے۔ آج ہی ان سنہری باتوں کو سنیں اور اپنی روح کو تر و تازہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 70 اقوال حکمت۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی جہالت ہے اور سب سے بہترین ساتھی اس کا نیک عمل ہے۔ اپنی جہالت کو علم کے نور سے ختم کرو، کیونکہ علم مال سے بہتر ہے۔ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، جبکہ مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ زبان کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے، مگر اس کا بوجھ سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ یاد رکھو کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ جب تک وہ خاموش ہے، محفوظ ہے، اور جب بول پڑتا ہے تو اس کی قابلیت یا جہالت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولو۔ دنیا میں سب سے بڑا غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو، اور اس سے بھی بڑا غریب وہ ہے جس کے پاس دوست ہو اور وہ اسے اپنے رویے سے کھو دے۔ دوستی کے رشتے کو خلوص سے نبھاؤ اور اپنے دوستوں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھو۔ صبر کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ جو ناپسند ہو اسے برداشت کرو، اور دوسرا یہ کہ جو پسند ہو اس کا انتظار کرو۔ بے شک صبر کا گھونٹ کڑوا ضرور ہے، لیکن اس کا پھل شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جلد بازی سے بچو، کیونکہ یہ پچھتاوے کا باعث بنتی ہے۔ کسی کو دکھ دے کر اپنی خوشی کی امید مت رکھنا، کیونکہ مکافات عمل اٹل ہے۔ جو تم دوسروں کے لیے بوگے وہی کاٹو گے۔ ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، تاکہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جب تمہارا دل تنگ ہونے لگے اور کوئی راستہ نہ ملے تو سمجھ لو کہ تمہارا تعلق اللہ سے کمزور پڑ گیا ہے۔ دنیا کی محبت کو دل سے نکال دو، کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو، مگر موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ موت ایک ایسا سچ ہے جس سے کوئی فرار نہیں۔ عقل مند وہ ہے جو موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے اور اپنے اعمال کو سنوار لے، تاکہ آخرت میں شرمندگی نہ ہو۔ بخیل یعنی کنجوس انسان ذلت کی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں حساب دولت مندوں جیسا دے گا۔ سخاوت کرو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ سخی اللہ کا دوست ہے اور بخیل اللہ کا دشمن۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کوئی بھی کبھی توڑ نہیں سکتا۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، یہی سب سے بڑی دولت ہے جو انسان کو بے نیاز کر دیتی ہے۔ ظلم کی حکومت زیادہ دیر نہیں چلتی۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ انصاف کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑو، چاہے فیصلہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو۔ خوش اخلاقی ایک ایسی عبادت ہے جو بغیر وضو کے بھی ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، کیونکہ اللہ نرمی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سخت لہجہ اور سخت دل انسان کو لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اچھی طرح گھر بسائے، اور مرد کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق کمائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ گھر کا سکون باہمی عزت میں پوشیدہ ہے۔ جو شخص اپنی قدر نہیں کرتا، دوسرے بھی اس کی قدر نہیں کرتے۔ اپنی عزت نفس کی حفاظت کرو اور کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ سوائے اللہ کے، کیونکہ لوگوں سے مانگنا ذلت ہے اور اللہ سے مانگنا عزت ہے۔ شریف انسان کی پہچان یہ ہے کہ جب اسے عزت دی جائے تو وہ اور عاجز ہو جاتا ہے، اور کمینہ انسان وہ ہے کہ جب اسے عزت دی جائے تو وہ مغرور ہو جاتا ہے۔ تکبر سے بچو، کیونکہ یہ شیطان کی صفت ہے۔ سب سے بہترین انتقام یہ ہے کہ تم اپنے دشمن کو معاف کر دو۔ معافی مانگنا اگرچہ مشکل ہے، مگر معاف کر دینا اس سے بھی بڑا ظرف ہے۔ جب تم کسی کو معاف کرتے ہو تو دراصل تم اپنے آپ کو نفرت کی قید سے آزاد کرتے ہو۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں: حرص، حسد اور تکبر۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، اور حرص انسان کو کبھی سکون نہیں لینے دیتی۔ جو مل گیا اس پر شکر ادا کرو۔ اگر تم کسی انسان کی اصلیت جاننا چاہتے ہو تو اسے اختیار اور طاقت دے کر دیکھو۔ طاقت انسان کے اندر چھپے ہوئے اصل چہرے کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ اصل بہادر وہ ہے جو طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دے۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ جو لمحہ گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔
اپنے آج کو کل پر مت ٹالو کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ کل کا سورج تمہیں دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں۔ نیکی میں ہمیشہ جلدی کرو۔ کسی جاہل سے بحث مت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی سطح پر لا کر ہرا دے گا۔ خاموشی جاہل کے لیے بہترین جواب ہے۔ عقل مند انسان دلائل سے بات کرتا ہے اور بے وقوف شور مچا کر اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی کبھی اندھا، گونگا اور بہرا بننا پڑتا ہے۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی رشتوں کی بقا کے لیے اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے۔ جھک جانے میں ہی عظمت ہے۔ جو شخص اپنے رازوں کو چھپا کر رکھتا ہے وہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے۔ جب تم اپنا راز کسی کو بتا دیتے ہو تو تم اس کے غلام بن جاتے ہو۔ اپنے دل کی بات ہر کسی سے مت کہو کیونکہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا۔ قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جو شخص تھوڑے پر راضی ہو گیا وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے۔ خواہشات کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو کیونکہ خواہشات کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو پہلے حرام لقمے سے اپنے پیٹ کو پاک کرو۔ حرام رزق عبادت کے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ تھوڑا کھاؤ مگر حلال کھاؤ، اسی میں برکت اور نور ہے۔ مصیبت میں گھبرانا خود ایک بڑی مصیبت ہے۔ جب کوئی مشکل آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو اور اللہ سے مدد مانگو۔ یاد رکھو کہ رات جتنی تاریک ہوتی ہے سویرا اتنا ہی قریب ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت اپنے زمانے کے مطابق مت کرو کیونکہ وہ تمہارے زمانے کے لیے نہیں بلکہ آنے والے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ انہیں دین اور دنیا کا بہترین علم سکھاؤ تاکہ وہ گمراہی سے بچ سکیں۔ جس شخص کے پاس علم ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ کتابیں بہترین دوست ہیں جو کبھی منافقت نہیں کرتی۔ تنہائی میں اپنی اصلاح کرو اور محفل میں اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ خدا کی قسم اگر پردہ ہٹا دیا جائے تو بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ اپنے یقین کو اتنا پختہ کرو کہ کوئی بھی شک تمہارے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے۔ یقین کی قوت ہی پہاڑوں کو سر کرتی ہے۔ جو شخص تم پر بھروسہ کرے اس کے بھروسے کو کبھی مت توڑو اور جو تم سے سچ بولے اس سے کبھی جھوٹ مت بولو۔ وعدہ خلافی منافق کی نشانی ہے۔ اپنی بات کے پکے رہو تاکہ تمہارا وقار قائم رہے۔ تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں تمہارے عیب بتائے۔ خوشامدی لوگوں سے بچو کیونکہ وہ تمہاری پیٹھ میں خنجر گھونپتے ہیں۔ سچا دوست وہی ہے جو تمہیں برائی سے روکے اور نیکی کی تلقین کرے۔ اگر تم کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اسے بھول جاؤ اور اگر کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو اسے ہمیشہ یاد رکھو۔ احسان جتانا نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ نیکی کرو اور دریا میں ڈال دو۔ غصہ عقل کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو۔ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ مت کرو اور نہ ہی کسی کو سزا دو۔ جب غصہ آئے تو اپنی جگہ بدل لو یا پانی پی لو۔ خاموشی اختیار کرنا غصے کا بہترین علاج ہے۔ انسان کی قیمت اس کے ہنر اور قابلیت سے ہے نہ کہ اس کے حسب و نسب سے۔ کوئی شخص اپنے باپ دادا کے نام سے بڑا نہیں بنتا بلکہ اپنے کردار اور عمل سے بڑا بنتا ہے۔ اپنا مقام خود پیدا کرو۔ دنیا ایک گزرگاہ ہے، اسے اپنا مستقل گھر مت سمجھو۔ مسافر کی طرح رہو جو اپنا سامان مختصر رکھتا ہے۔ جو لوگ دنیا سنوارنے میں لگے رہتے ہیں وہ اپنی آخرت ویران کر لیتے ہیں۔ کسی کا مذاق مت اڑاؤ، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو۔ دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ کسی کو حقیر سمجھنا تکبر کی بدترین قسم ہے۔ ہر انسان کی عزت کرنا سیکھو۔ اللہ اس شخص کو پسند کرتا ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ بہترین انسان وہ ہے جس کے وجود سے دوسروں کو فائدہ پہنچے اور کسی کو تکلیف نہ ہو۔ خدمت خلق اللہ کی قربت کا بہترین ذریعہ ہے۔ رزق کے پیچھے اس طرح مت بھاگو کہ اپنی عزت ہی گنوا بیٹھو۔ جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا، چاہے وہ 2 پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو، اور جو نصیب میں نہیں وہ ہونٹوں تک آ کر بھی نہیں ملے گا۔ مسکراہٹ وہ صدقہ ہے جس کا کوئی خرچ نہیں لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی نیکی ہے۔ اداس چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنا عظیم ترین انسانی خدمت ہے۔ جو شخص نصیحت سننا پسند نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بڑوں کا تجربہ تمہاری عقل سے زیادہ ہوتا ہے۔ ان کے مشورے کو اہمیت دو تاکہ تم ٹھوکر کھانے سے بچ سکو۔ جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اپنے عیبوں پر نظر رکھنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ وہ شخص خوش نصیب ہے جسے دوسروں کے عیبوں کے بجائے اپنے عیب نظر آئیں اور وہ ان کی اصلاح کرے۔ طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ اپنے جذبات کا غلام مت بنو بلکہ اپنے جذبات کو عقل کے تابع رکھو۔ کسی کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جو آج محتاج ہے کل وہ بادشاہ ہو سکتا ہے اور تم محتاج۔
اللہ کے نظام سے ڈرو اور ہمیشہ رحم دلی کا مظاہرہ کرو۔ ایمان کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ شیطان ہر وقت طاق میں ہے کہ تمہارے ایمان کو لوٹ لے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو کیونکہ ذکر دلوں کو زندہ رکھتا ہے اور شیطان کو دور بھگاتا ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر ہار جاؤ۔ سچائی میں سکون ہے اور جھوٹ میں بے چینی۔ جھوٹ کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے اور آخرکار سچ ہی غالب آتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت جنت کی کنجی ہے۔ ان کے آگے اف تک نہ کرو اور انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھو۔ جس گھر میں بزرگوں کی عزت نہیں ہوتی وہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں تو تم لوگوں کی عزت کرو۔ عزت مانگی نہیں جاتی، کمائی جاتی ہے۔ جو دوسروں کو جھکا کر بڑا بننا چاہتا ہے وہ خود سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ ہر نئے دن کا سورج تمہارے لیے ایک نیا موقع ہے۔ مایوسی کفر ہے، کبھی بھی ہمت مت ہارو۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھو اور اپنی کوشش جاری رکھو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ توبہ میں تاخیر مت کرو کیونکہ موت اچانک آ جاتی ہے۔ آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ سے سچی توبہ کرو، وہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ خود شناسی ہی خدا شناسی ہے۔ اپنے اندر جھانک کر دیکھو، تم گوشت پوست کا ڈھانچہ نہیں بلکہ اللہ کا ایک شاہکار ہو۔ خداوند مجھے اتنی بلندی عطا کر کہ میں تیرے سوا کسی کا محتاج نہ رہوں، اور مجھے اتنی عاجزی دے کہ میں تیرے بندوں کو حقیر نہ سمجھوں۔ یہی وہ دعا ہے جو حضرت علی کی تعلیمات کا نچوڑ اور کامیابی کی کنجی ہے۔